اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا، وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ نور پر نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ آسمانوں اور زمین کا لفظ قرآن مجید میں بالعموم کائنات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا دوسرے الفاظ میں آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کا نور ہے۔ نور سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، یعنی جو آپ سے آپ ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے۔ انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے۔ کچھ نہ سوچنے کی کیفیت کا نام انسان نے اندھیرا اور تاریکی اور ظلمت رکھا ہے، اور اس کے برعکس جب سب کچھ سجھائی دینے لگے اور ہر چیز ظاہر ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ روشنی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نور کا استعمال اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔ نور کا ایک دوسرا معنی ہے کہ یہ لفظ علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جہل کو تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ یہاں حقائق کا علم اور راہ راست کا علم اگر مل سکتا ہے تو اسی سے مل سکتا ہے، اس سے فیض یاب ہوئے بغیر جہالت کی تاریکی اور نتیجتاً ضلالت اور گمراہی کے سوا اور کچھ ممکن نہیں ہے۔ اس آیت میں چراغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور طاق سے کائنات کو تشبیہ دی گئی ہے، اور فانوس سے مراد وہ پردہ ہے جس میں حضرت حق نے اپنے آپ کو نگاہ خلق سے چھپا رکھا ہے، گویا یہ پردہ فی الحقیقت خفا کا نہیں شدت ظہور کا پردہ ہے۔ نگاہ خلق جو اس کو دیکھنے سے عاجز ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ درمیان میں تاریکی حائل ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ درمیان کا پردہ شفاف ہے، اور اس شفاف پردے سے گزر کر آنے والا نور ایسا شدید ہے کہ محدود طاقت رکھنے والی بینائیاں اس کا ادراک کرنے سے عاجز رہ گئی ہیں۔ یہ کمزور بینائیاں صرف ان محدود روشنیوں کا ادراک کر سکتی ہیں جن کے نادر کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے، جو کبھی زائل ہوتی ہیں اور کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، جن کے مقابلے میں کوئی تاریکی موجود ہوتی ہے اور اپنی ضد کے سامنے آ کر وہ نمایاں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ چراغ ایک ایسے درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، تو یہ صرف چراغ کی روشنی کے کمال اور اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے ہے۔ قدیم زمانے میں زیادہ سے زیادہ روشنی روغن زیتون کے چراغوں سے حاصل کی جاتی تھی، اور ان میں روشن ترین چراغ وہ ہوتا تھا جو بلند اور کھلی جگہ کے درخت سے نکالے ہوئے تیل کا ہو۔ اس مضمون کا مدعا یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات جسے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے کسی اور چیز سے
طاقت حاصل کر رہی ہے، بلکہ مقصود یہ کہنا ہے کہ مثال میں معمولی چراغ نہیں بلکہ اس روشن ترین چراغ کا تصور کرو جو تمہارے مشاہدے میں آتا ہے۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چراغ سے تشبیہ کیوں دی؟ سورج جو کہ روشنی کا منبع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سورج سے تشبیہ کیوں نہیں دی، چراغ سے کیوں دی؟ سورج روشنی کا منبع ہے، سورج کے ہوتے ہوئے کوئی اندھیرا نہیں ہوتا، کسی تاریکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب اندھیرے میں چراغ چمکتا ہے تو ہمیں اس کی روشنی واضح دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ارد گرد اندھیرا ہوتا ہے لیکن روشنی ہمیں واضح دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چراغ سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ایک چراغ سارے مکان کو جگمگا دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات نے ساری کائنات کو بقائے نور بنا رکھا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کا تیل آپ سے بھڑکا پڑتا ہو، چاہے اس کو نہ لگے آگ، اس سے بھی چراغ کی روشنی کے زیادہ سے زیادہ تیز ہونے کا تصور دلانا مقصود ہے۔ یعنی مثال میں اس انتہائی تیز روشنی کے چراغ کا تصور کرو جس میں ایسا لطیف اور ایسا سخت اشتعال پذیر تیل پڑا ہوا ہو۔ یہ تینوں چیزیں یعنی زیتون اور اس کا غیر شرقی اور غیر غربی ہونا اور اس کے تیل کا آگ لگے بغیر ہی آپ سے بھڑک جانا مستقل یہ جزائے تمثیل نہیں ہے۔ آیت کا یہ فقرہ بھی لائق توجہ ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے، اس سے وہ غلط فہمی رفع ہو جاتی ہے جو اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے کہ الفاظ سے کسی کو ہو سکتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو نور کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کی حقیقت ہی بس نور ہونا ہے۔ حقیقت میں تو وہ ایک ذات کامل ہے جو صاحب علم، صاحب قدرت، صاحب حکمت وغیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نور بھی ہے، لیکن خود اس کو نور محض اس کے کمال نورانیت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ جیسے کسی کے کمال فیاضی کا حال بیان کرنے کے لیے اس کو خود فیاض کہہ دیا جائے، یا اس کے کمال خوبصورتی کا وصف بیان کرنے کے لیے خود اسی کو حسن کے لفظ سے تعبیر کر دیا جائے۔ اگرچہ اللہ کا یہ نور مطلق سارے جہان کو منور کر رہا ہے، مگر اس کا ادراک ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت بخشتا ہے۔ اس کے ادراک کی توفیق اور اس کے فیض سے مستفیض ہونے کی نعمت اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، ورنہ جس طرح اندھے کے لیے دن اور رات برابر ہیں، اسی طرح بے بصیرت انسان کے لیے بجلی اور سورج اور چاند اور تاروں کی روشنی تو روشنی ہے، مگر اللہ کا نور اس کو سجھائی نہیں دیتا۔ اور آخر میں فرمایا جا رہا ہے واللہ بکل شیء علیم، یعنی کہ وہ جانتا ہے کس حقیقت کو کس مثال سے بہترین طریقہ پر سمجھایا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جانتا ہے کون اس نعمت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ جو شخص نور حق کا طالب ہی نہ ہو اور ہمہ اپنی دنیاوی اغراض ہی میں گم اور مادی لذتوں اور منفعتوں ہی کی جستجو میں منہمک ہو، اسے زبردستی نور حق دکھانے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عطیہ اسی کو عطا فرماتا ہے کہ جسے اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کا طالب ہے اور مخلص طالب ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے ان گھروں سے مراد مساجد لی ہیں، ان کو بلند کرنے سے مراد ان کو تعمیر کرنا اور ان کی تعظیم اور تکریم کرنا لیا ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے ان سے مراد اہل ایمان کے گھر لیے ہیں اور انہیں بلند کرنے کا مطلب ان کے نزدیک انہیں اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا ہے، ان میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ صورت میں تمام تر خانگی زندگی کو اعلیٰ رفع بنانے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ رجال لا تلہہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ
یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ یہاں بات کن کی ہو رہی ہے؟ یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جو اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، اپنے گھروں کو بلند کرتے ہیں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اور نہ ہی ان کو روکتی ہے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہاں ان صفات کی تشریح کر دی گئی ہے جو اللہ کے نور مطلق کا ادراک کرنے اور اس کے فیض سے بہرہ مند ہونے کے لیے درکار ہیں۔ اللہ کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے کہ یوں ہی جسے چاہا مالا مال کر دیا اور جسے چاہا دھتکار دیا۔ وہ جسے دیتا ہے کچھ دیکھ کر ہی دیتا ہے، اور نعمت حق دینے کے معاملے میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اس کی محبت اور اس سے دلچسپی اور اس کا خوف اور اس کے انعام کی طلب اور اس کے غضب سے بچنے کی خواہش موجود ہے۔ وہ دنیا پرستی میں گم نہیں ہے، بلکہ ساری مصروفیتوں کے باوجود اس کے دل میں اپنے خدا کی یاد بسی رہتی ہے۔ وہ پستیوں میں پڑا نہیں رہنا چاہتا، بلکہ اس بلندی کو عملاً اختیار کرتا ہے جس کی طرف اس کا مالک اس کی رہنمائی کرے۔ وہ اسی حیات چند روزہ کے فائدوں کا طلبگار نہیں، بلکہ اس کی نگاہ آخرت کی ابدی زندگی پر جمی ہوئی ہے۔ یہی کچھ دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آدمی کو اللہ کے نور سے بہرہ اندوز ہونے کی توفیق بخشی جائے۔ پھر جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ آدمی کا اپنا دامن ہی تنگ ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ اس کی دین کے لیے کوئی حد اور نہایت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔